یا نبی سلام. لیکن وہ بیان میں ایسا اثر تھا، اس میں ایسا راز چھپا ہوا تھا کہ سننے والوں پر وش طاری ہو گیا، کپڑے پھاڑ لیے سب اپنے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں میں بغداد جانا چاہتا ہوں علم سیکھنے کے لیے. آپ کی والدہ نے کہا بیٹے ابھی تم چھوٹے ہو، جب بڑے ہو جانا تب جانا. لیکن آپ نے اتنا اصرار کیا کہ غوث پاک کو آپ کی والدہ نے اجازت دے دی، اور 40 سونے کی اشرفیاں صدری کے استر کے اندر سیدھی چھپا کر کے کہا بیٹے تم جا رہے ہو بغداد کو جیلان سے، ہو سکتا وہاں تمہیں کوئی پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو یہ پیسے خرچ کر لینا، یہ تمہارے پاس رقم موجود ہے، تم پریشان نہ ہونا. والدہ نے چلتے چلتے نصیحت کی بیٹا عبد القادر اپنی ماں سے ایک وعدہ کر کے جاؤ کہ تم زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولو گے. اللہ اکبر. ایک جھوٹ کا وعدہ لے لیا کہ نہیں بولو گے تم جھوٹ کبھی بھی. اب سیدنا سرکار غوث پاک نے اپنی مقدس ماں سے وعدہ کیا کہ امی جان انشاءاللہ آپ کا بیٹا عبد القادر جب بھی کہے گا سچ کہے گا، جھوٹ کبھی نہیں کہے گا. وعدہ کر لیا اور نکل پڑے. اب دیکھو امتحان کی منزل آ گئی. راستے ہی میں تھے، قافلہ جا رہا تھا، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا قافلے پر. اور سیدنا عبد القادر جیلانی کا بچپنا ہے، ابھی کوئی بڑے دارندہ نہیں ہے، بچپنے ہے، جسمانی اعتبار سے عمر کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں بچپنا ہے. ڈاکو نے جب بڑے بڑے لوگوں کے سب سامان لوٹ لیے تو آپ کے پاس بھی ایک ڈاکو آیا، کہنے لگا اے بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا الحمدللہ ہے. کہا کیا ہے؟ کہا 40 اشرفیاں ہیں سونے کی. وہ ڈاکو سمجھا یہ چھوٹا بچہ شاید مجھ سے مذاقاً کہہ رہا ہے، مذاق میں بول رہا ہوگا، مجھے ستانے کے لیے بول رہا ہوگا. وہ چلا گیا، آگے نظر انداز کر دیا. دوسرا ڈاکو آیا، اب لوٹ مار مچی ہے، ایک کے بعد ایک ڈاکو آتے جا رہے ہیں. تو دوسرے نے پوچھا، دوسرے کو بھی یہی جواب دیا. تیسرا آیا، تیسرے کو یہی جواب دیا. بات ہوتے ہوتے ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس تک یہ بات پہنچی. ایک بچہ ہے کم عمر، کہتا ہے 40 اشرفیاں اس کے پاس ہیں. ڈاکو کے سردار کو بھی بڑی حیرت ہوئی، اتنے کم عمر بچے کے پاس اتنی اشرفیاں کیسے آئیں؟ بلواؤ بچے کو، بلواؤ میرے پاس. چنانچہ بلوایا گیا. سیدنا سرکار غوث پاک کھڑے ہیں، ڈاکو کا سردار سامنے ہے. اس نے آپ سے پوچھا کیا ہے تمہارے پاس، مال نکالو. کہا ارے سب سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ 40 سونے کی اشرفیاں میرے پاس ہیں، لیکن کوئی میری بات پر یقین ہی نہیں کر رہا، تو میں کیا کر سکتا ہوں. کہا کہاں ہیں اشرفیاں؟ کہا میرے صدریہ کے اندر استر میں میری والدہ نے اندر رکھ کر کے کپڑے میں سی دیا ہے. کہا نکالو. غوث پاک نے استر کا کپڑا پھاڑا، 40 اشرفیاں نیچے گری، سونے کے سکے، سونا چمک رہا ہے. ڈاکوؤں کے سردار کی آنکھیں پھٹ گئیں. اتنے کم عمر بچے کے پاس اتنی بڑی دولت. یہ بچے نے غلط نہیں کہا، جھوٹ نہیں کہا، چھپا نہیں لیا، یہ نہیں کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ ایسا کہہ دیتا تو ہم جھڑتی بھی نہیں لیتے، لیکن یہ تو سچ سچ بتا دیا. ڈاکو بہت دیر تک سوچتا رہا، گہرائی میں ڈوب گیا، غور و فکر کیا. اللہ کی طرف سے ہدایت مل گئی. کہا اے شہزادے اگر تم جھوٹ کہہ دیتے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم تمہاری جھڑتی بھی نہیں لیتے، تم کو چھوڑ دیتے، تمہارا مال بچ جاتا، لیکن تم نے سچ کیوں بتا دیا؟ کہا کہ میری ماں سے میں نے وعدہ کیا تھا، میری ماں سے میں نے وعدہ کیا تھا اماں کبھی جھوٹ نہیں کہے گا آپ کا بیٹا. آج میرے اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو میں نے پورا کیا ہے. غوث پاک کی زبان کتنی بااثر زبان ہے. اللہ اللہ. آپ نے ایک مرتبہ تقریر واعظ نصیحت کی محفل میں صرف اتنا ہی ذکر کیا کہ چھیکے میں انڈے رکھے تھے، بلی آئی اور وہ اچک کر اس پنجرے کو گرا دیا، انڈے ضائع ہو گئے. ایک گھر کا ہونے والا واقعہ آپ نے تقریر کے دوران بیان کیا، لیکن وہ بیان میں ایسا اثر تھا، اس میں ایسا راز چھپا ہوا تھا کہ سننے والوں پر وش طاری ہو گیا، کپڑے پھاڑ لیے سب اپنے. اب یہ کیا راز تھا وہ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، غوث پاک جانے، لیکن سننے والوں پر اتنا اثر ہوا، کپڑے پھاڑ لیے انہوں نے اپنے.
زبان کا اثر ہوتا ہے نا کہ آدمی چھوٹی سی بات کہتا ہے لیکن سننے والے پہ اتنا اثر ہوتا ہے کہ اس دل کی دنیا بدل جاتی ہے. تو غوث پاک کی زبان سے نکلنے والے کلمات کوئی معمولی کلمات نہیں ہیں. آپ نے کہا کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا ہے, میں جھوٹ نہیں کہوں گا کبھی بھی. اللہ اکبر. ڈاکو کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, آنسو بہ رہے ہیں, رو رہا ہے ڈاکو, دل پگھل گیا اس کا. اللہ اکبر. یہ سوچ کے رو رہا ہے, ہائے افسوس میں اتنی بڑی عمر کا ہو گیا, نہ جانے کتنی غلطیاں میں نے کی, کتنی بار جھوٹ کہا, کتنا خون بہایا, کتنی مالوں کو لوٹا, کتنے قافلوں کو لوٹا, لیکن کبھی مجھے اپنے رب کا خیال نہیں آیا, مجھے اپنے رب کا خیال نہیں آیا. نہ اچھی باتوں پر میں نے عمل کیا, لیکن ایک کمسن بچہ اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کی اتنی اہمیت بچہ جانتا ہے کہ اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر رہا ہے, جبکہ میں اتنا بڑا ہو کر نہ جانے کتنی خلاف ورزیاں اللہ رسول کے اب تک کر دیا. اب دل میں خیال آیا, انقلاب پیدا ہو گیا. کہا شہزادے تمہاری اس گفتگو سے میں نادم ہوا, اپنے کالے کرتوتوں پر آنسو بہایا. اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کی تاریخ سے میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا. آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیا. ڈاکو کے سردار نے غوث پاک جب بچپنا ہے اس وقت ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیا. پھر اس کے بعد جب دوسرے ڈاکوؤں نے دیکھا ہمارا سردار جب بیعت کر رہا ہے, توبہ اللہ کر رہا ہے, ہم کیوں پیچھے رہیں, تو سارے کے سارے ڈاکو 40 ڈاکو تھے پورے, وہ پورے کے پورے غوث پاک کے ہاتھ پر بیعت حاصل کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں کہ آج کی تاریخ سے ہم غلط کام نہیں کریں گے, ڈاکہ نہیں ڈالیں گے, مال نہیں لوٹیں گے. بلکہ وہ 40 ڈاکو اللہ تعالیٰ کے کرم سے رسول پاک کے صدقے میں غوث اعظم کے فیضان سے ایسے نوازے گئے کہ وہ ڈاکو نہ رہے, اپنے وقت کے ولی کامل بن گئے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. غوث پاک کہاں جا رہے تھے؟ تفریح کے لیے نہیں, علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے. اس وقت کا واقعہ ہے. درست العلم حتی صرت قطبا, میں علم حاصل کیا یہاں تک کہ قطب بن گیا.